معزز سامعین نظام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه سبحان اللہ۔ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى سبحان اللہ۔ ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم غوثی اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوثی اعظم می جنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می جنم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آفتاب نبوت مہتاب رسالت نو شائع بزم جنت نو بہار شفاعت قاسم کنج نعمت محسن انسانیت جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ نبی علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات لائق سب مبارکباد ہیں اب تمامی حضرات، بالخصوص جناب محترم عبدالوحید صاحب، غالباً جنہوں نے کسی بچے کی پیدائش کی خوشی میں اس جشن پاک کا اہتمام کیا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے اور اس ذکر نبی کی برکت سے اس بچے کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین، عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔ دین متین کا سچا پکا عاشق و شیدائی بنائے، آمین۔ کرم فرما بندہ نواز جناب محترم قاری ذوالفقار صاحب کے توسط سے میں آپ تک حاضر آیا۔ ابھی آپ نے شاہکار ترنم مالک کے آواز جناب محترم شاعر اسلام جاوید رضا صاحب کو سماعت کیا، اور بیچ بیچ آپ نقیب اہل سنت حضرت مولانا قاری ذاکر رضا صاحب کو بھی آپ سن رہے تھے اور اپنے کو محسوس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے اور گھڑی کی سوئی بھی لگ بھگ 11 کے اوپر ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ بیدار ہوں تو تھوڑی دیر آپ بیٹھنے کا اور حوصلہ اپنا برقرار رکھیں، جی لگائیں اور محبت کے ساتھ جھوم کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک چیز کا خیال رکھیں، میری آپ سے ملاقات یہ بالکل پہلی ملاقات ہے۔ جی میں بڑا خشک آدمی ہوں، بیچ میں شعر بھی نہیں ہوگا اور زیادہ ہنسنے ہنسانے کا عادی بھی میں نہیں ہوں جو آج کل کا ماحول ہے۔ بے شک بس
گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو میری اچھی لگے، طبیعت چاہے، دل کرے، من کو بھائے، تو آپ کچھ بولتے رہیں، اور نہ طبیعت چاہے تو آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ میرا اپنا حال تو یہ رہتا ہے کہ صبح اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، سبحان اللہ، صبح اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو، کام اپنا اپنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرا کام سنانا، آپ کا کام سننا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ ماہ مبارک بڑا باعظمت و بابرکت مہینہ ہے۔ مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ اس ماہ مبارک ہی کا صدقہ اور اسی کی برکتیں ہیں کہ ہم اور آپ، یہ زمین و آسمان، سب کا وجود اسی ماہ مبارک کے صدقے میں ہوا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کا احسان کہ مولا نے اپنے حبیب کو پیدا فرما کر ہم سب کے لیے بھلائی کا ایک راستہ ہموار فرما دیا۔ تو آپ کی اگر اجازت ہو تو بغیر ترنم کے 4 مصرے میں بھی آپ تک پہنچا دوں، عطا ہو، اجازت ہے؟ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھوں کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھوں کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا، لات و عزا کے ہر پجاری انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ اور عمر تھے غصے میں چور اتنے، عمر تھے غصے میں چور اتنے، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، بے شک سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، بے شک سبحان اللہ۔ اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک بار اور جی لگا کر رسول والے رسول پر محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وغلظ بیہ وعلیہ ابد الدہور وکرم۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کو اللہ نے نور فرمایا، بے شک سرکار نور، سبحان پیارے اللہ۔ اس نور ہی کا صدقہ ہے، اس نور ہی کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اگر اس نور کو پیدا کرنا مولا کو مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا ذرہ نہ ہوتا۔ حضرات، وہ نور پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور دنیا میں سب کے بعد بھیجا گیا۔ بے شک وہ نور جب یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کی پیشانیوں میں چمک رہا تھا تو اس نور کی تابانیاں، اس نور کی ذوفشانیاں اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کی جب پیدائش کا مولا نے ارادہ فرمایا تو اللہ نے بلبل سدرا حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل زمین پر جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر آؤ۔ جبریل خیال رکھنا، خاک زمین سے جو لاؤ اس میں ہر رنگ کی ہو، کالی ہو، سفید ہو، مٹیلی ہو،
گندمی ہو، نرم ہو، ٹائٹ ہو، سخت ہو، ہر طرح کی تھوڑی تھوڑی زمین سے وہ خاک بلبل سدرا جبریل امین زمین پر، زمین سے ایک مٹھی خاک جبریل نے اٹھائی، زمین نے جبریل کا دامن تھاما، عریضہ پیش کیا، پوچھا جبریل یہ مٹی مجھ سے کیوں جدا کی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ اس مٹی سے آدمی بنائے گا، وہ آدمی دنیا میں جائے گا، جبریل کیا کرے گا؟ تو جبریل نے کہا اللہ نے جنت بنائی ہے، سبحان اللہ، مولا نے دوزخ بنائی ہے، آدمی زمین میں بھیجا جائے گا، کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی فرما برداری کریں گے، مولا کے حکم پر سرے تسلیم خم کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، جو مولا کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، سبحان ایسے اللہ، ہوں گے جو نافرمانیاں کریں گے، جو نافرمانیاں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ زمین روئی، زمین عرض کرتی ہے جبریل مجھ پر ترس کھاؤ، جو لوگ دنیا میں جا کر معصیات میں گرفتار ہوں گے، گناہوں کی دلدل میں پھنسیں گے، کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، وہ گناہ کریں گے لیکن ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، اے جبریل مجھ پر ترس کھاؤ، جبریل مجھ پر رحم کھاؤ۔ زمین روئی، جبریل کو زمین کے رونے پر ترس آ گیا، وہ ایک مٹھی خاک جبریل نے وہی ڈال دی، واپس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا زمین کے رونے پر مجھے ترس آ گیا، زمین کی گریا و زاری پر مجھے رحم آ گیا اور میں مٹی چھوڑ کر چلا آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرافیل تم جاؤ۔ اسرافیل آئے، انہوں نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، زمین نے اپنا عریضہ اسرافیل کی بارگاہ میں پیش کیا، زمین پھر روئی، زمین پھر گڑ گڑائی، زمین نے پھر گریا و زاری کی، اسرافیل کو ترس آ گیا، مٹی ڈال کر اسرافیل بھی واپس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میکائیل تم جاؤ۔ میکائیل آئے، مٹی اٹھائی، زمین نے عریضہ پیش کیا، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر آہو فغا کرنے لگی، میکائیل کو ترس آیا، میکائیل نے مٹی ڈالی، واپس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل تم جاؤ۔ اسرائیل آئے، زمین سے مٹی اٹھائی، چل دیے، زمین عریضہ پیش کرتی رہی، زمین چیختی رہی، زمین گریا کرتی رہی، زمین روتی رہی، زمین تڑپتی رہی۔ جب زمین نے دامن تھام کر سختی کے ساتھ گریا کیا تو حضرت اسرائیل نے کہا اے زمین مجھے تیرے رونے پر ترس آنے والا نہیں ہے، اب میں تیرا رونا دیکھوں یا پروردگار کا حکم دیکھوں، تیرا رونا دیکھوں یا مولا کا ارشاد دیکھوں۔ اے زمین تو چیختی ہے چیختی رہے، تو روتی ہے روتی رہے، مجھے تیرے رونے پر ترس نہیں آتا، مجھے اپنے مولا کا حکم پورا کرنا ہے، یہ مٹی مولا کی بارگاہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرزمین کا چوٹانڈا، سرزمین ٹانڈا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اسرائیل نے وہ مٹی لے جا کر بارگاہ مولا میں پیش کر دی۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل لے آئے، میرے معبود لے آیا، سبحان اللہ، نظام قدرت، بے شک، نظام قدرت۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل زمین روئی، مولا وہ روتی رہی، مجھے تیرا حکم دیکھنا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل جب زمین سے مٹی کو جدا کرنے پر تمہیں زمین کے رونے پر ترس نہیں آیا تو اس زمین سے مٹی کو جدا بھی تمہیں نے کیا ہے، اور جب اس مٹی کو مٹی میں ملانے کا نمبر آئے گا تب بھی ڈیوٹی تمہاری ہی لگے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملانے بھی تم ہی جاؤ گے۔ جبریل کو زمین کو رونے پر ترس آیا، جبریل چھوڑ کر چلے آئے، میکائیل کو ترس آیا چھوڑ کر چلے آئے، اسرافیل کو ترس آیا چھوڑ کر چلے آئے۔ اس مٹی کو جب مٹی میں ملانے کا نمبر آئے گا تو اس مٹی کے خونی رشتے جو ہوں گے، بیٹا جدا ہوگا ماں چیخے گی، باپ تڑپے گا، بہنیں بلکیں گی، بھائی آہیں بھریں گے، محلہ روئے گا، خاندان روئے
روئے گا، قبیلہ روئے گا، سماج روئے گا، معاشرہ روئے گا، ملت روئے گی. ہو سکتا ہے جبریل کو ترس آ جائے، اسرافیل کو ترس آ جائے، میکائیل کو ترس آ جائے، لیکن اسرائیل تمہیں ماں کے تڑپنے پہ ترس نہیں آئے گا، باپ کے چیخنے پہ ترس نہیں آئے گا، بہنوں کے بلکنے پہ ترس نہیں آئے گا، بھائیوں کے رونے پہ ترس نہیں آئے گا، خاندان کے تڑپنے ترس نہیں آئے گا. مٹی کو زمین سے جدا بھی تم ہی نے کیا ہے، اور اس مٹی کو زمین سے ملانے بھی تم ہی جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ مولانا اخلاق صاحب قبلہ سرزمین کا چوٹانڈا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ بے شک سمجھ رہے ہیں نا؟ جی تھوڑی دیر لگے گی، ملا لائن پر نہیں ہے معاملہ. میں سو گیا اور سونے کے بعد میں یہ گڑبڑ ضرور کرتا ہے، یا آدھا پون گھنٹہ سونے کے بعد مل جاتا. خیر، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. جی بس ہمارے جلسوں کا ماحصل یہی ہے کہ ہم سمجھیں اور اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. توجہ ہے؟ جی حضرت اسرائیل نے مٹی لا کر، اسرائیل رکھ دو، اللہ نے اس مٹی پر 40 دن بارش فرمائی. توجہ چاہوں گا، کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن اس مٹی پر بارش، اور ان 40 دن میں سے پیارے 39 دن غم کی بارش. 39 دن غم کی بارش، غم کی بارش، اور 1 دن خوشی کی بارش. سبحان اللہ. اسی لیے آدمی کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں. غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں. بے شک مصائب و آلام زیادہ ہیں، بے شک. مسرتیں اور شادمانیاں کم ہیں. اللہ نے اس سے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا. جسد خاکی حضرت آدم علیہ السلام کا تیار ہو گیا. پیارے آنکھ تیار، آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتی، کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے، ہاتھ ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں، پیر ہیں لیکن حرکت کرنے کی طاقت نہیں. اللہ نے حضرت آدم کا جسد خاکی تیار فرما دیا. اس کے بعد میں مولا نے روح کو حکم دیا، چلو اس قالب میں بڑھو، اس قالب میں داخل ہو، اس جسد خاکی میں گھسو. روح نے اندر جانے کا ارادہ کیا، تھوڑی سی بڑی اور تھوڑی سی بڑھ کر نکل کر باہر آ گئی. روح نے بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کیا، میرے معبود اندر اندھیرا ہے، اندر تاریکی ہے، اندر وحشت محسوس ہو رہی ہے، اندر دہشت لگ رہی ہے، میرے معبود بڑا اندھیرا ہے اندر. اللہ نے نور محمدی سے حضرت آدم کے قالب کو جگمگایا، نور محمدی سے حضرت آدم کا قالب منور فرمایا پہلے، اور اس کے بعد میں پھر روح کو حکم دیا، اے روح اب چل کر دیکھو، اے روح اب پڑھو. پیارے پہلے تھوڑی سی اندر گئی تھی، گھبرا کر نکل کر باہر ہو گئی، لیکن جب نور محمدی سے حضرت آدم کا قالب جگمگ ہونے لگا، منور ہو گیا، مستنیر ہو گیا، تو اس کے بعد میں پھر روح نے جو داخلے کا ارادہ